بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. हुसैन है तो इस्लाम है, जो माने ना इस बात को वो यकीनन बेईमान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Do you know that one day the phones will be ringing with news about you? Have you ever thought of that? One day the phones will ring, and when someone answers it, they will say bad news. What's the bad news? Such and such a person has just passed away. That name will be yours. You have to think of this. Every time we get news, we see a message, such and such a person passed away, we say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. May Allah grant him Jannah and so on. One day, the name will be mine and yours. We cannot run away from that. This is the plan of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the way that Allah subhanahu wa ta'ala has kept it. Every single one has to go through the door. Do you know that one day the phones will be ringing with news about you? Have you ever thought of that? One day the phones will ring, and when someone answers it, they will say bad news. What's the bad news? Such and such a person has just passed away. That name will be yours. You have to think of this. Every time we get news, we see a message, such and such a person passed away, we say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. May Allah grant him Jannah and so on. One day, the name will be mine and yours. We cannot run away from that. This is the plan of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the way that Allah subhanahu wa ta'ala has kept it. Every single one has to go through the door. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. जल्दी कर यार, जल्दी कर, नमाज पढ़नी है। नमाज ना पढ़ी तो हो सकदा राती साडी मौत हो जाए, तो उत्थे भी जवाब देना पैना ना।
قدر کرنی ہے تو جیتے جی کرو، قدر کرنی ہے تو جیتے جی کرو، مرنے کے بعد تو پرائے بھی رو دیتے ہیں، اور آج شریر میں جان ہے تو دیکھتے نہیں ہیں لوگ، آج شریر میں جان ہے تو دیکھتے نہیں ہیں لوگ، جب شریر سے جان نکل جائے گی تو کفن ہٹا ہٹا کے دیکھیں گے لوگ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وقت نکال کر بات کر لیا کرو اپنوں سے، وقت نکال کر بات کر لیا کرو اپنوں سے، اگر کل اپنے ہی نہیں رہیں گے تو وقت کا کیا کرو، قدر کرنی ہے تو جیتے جی کر لو۔ The Prophet ﷺ said that when a person makes dua for their brother or sister behind their back, making dua in complete absence, a person is with Allah subhanahu wa ta'ala and they mention their brother or sister, the Prophet ﷺ said no one does that except that Allah sends an angel, and the angel will say each time Ameen, and for you as well. So the dua will be accepted for you and for your brother and sister because the angel is the one that's making the dua. And subhanAllah, you've got to ask yourself, who do I feel more confident in having dua accepted from? Myself or an angel that Allah sent to specifically say Ameen for du'as? Make it a habit, something that you do every single time you come across someone randomly, you see someone, just say may Allah bless them. If you see that they're going through hardship, may Allah purify them. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دن کا یہ سفر ہے، تو دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دن کا یہ سفر ہے، تو دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، مٹی میں سب سمائے۔ مت بھولنا یہاں پر سب کا یہی حشر ہے، سب کا یہی حشر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو دو دن کا یہ سفر ہے، دو دن کا یہ سفر ہے۔ آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، دفنائے کتنے مردے۔ انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، کیوں اتنا بے خبر ہے۔ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔ مخمل پہ سونے والے
मिट्टी पे सो रहे हैं शाहो गदा यहाँ पर, सब एक हो रहे हैं, सब एक हो रहे हैं, दोनों हुए बराबर। ये मौत का असर है, ये मौत का असर है। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। मट्टी के पुतले तुझको मट्टी में है समाना, एक दिन यहाँ तू आया, एक दिन यहाँ से जाना, एक दिन यहाँ से जाना, रुकना नहीं यहाँ पर। जारी तेरा सफर है, जारी तेरा सफर है। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू तो दिन का ये सफर है, तो दिन का ये सफर है। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू तो दिन का ये सफर है, तो दिन का ये सफर है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, मट्टी में सब समाए, मट्टी में सब समाए। मत भूलना यहाँ पर सबका यही हशर है, सबका यही हशर है। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू तो दिन का ये सफर है, तो दिन का ये सफर है। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू तो दिन का ये सफर है, तो दिन का ये सफर है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, मट्टी में सब समाए, मट्टी में सब समाए। मत भूलना यहाँ पर सबका यही हशर है, सबका यही हशर है। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है।
طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے 2 دن کا یہ سفر ہے آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں سب ایک ہو رہے ہیں دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے یہ موت کا اثر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں ہے سمانا ایک دن یہاں تو آیا ایک دن یہاں سے جانا ایک دن یہاں سے جانا رکنا نہیں یہاں پر جاری تیرا سفر ہے جاری تیرا سفر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے 2 دن کا یہ سفر ہے دنیا کے مسافر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمدا وحده Right, listen, when you lift this, I want you to lift it level. When you're going down, watch the person opposite you. You want to drop the box level. Don't go one side too much. One side too much, you just go down, okay? Level. Now you're walking across the wood. Take it easy, let's try to compensate. It's alright. Slow down, leave it. Don't let go of the straps.
Three tote by hand. Please go back a bit. This one has a chance to put meat by hand. By hand first. No, I'm just giving it to these guys. छोटे भाई थोड़ी पीछे हो जाओ उससे मौका दो अच्छा ना बताने पाओ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا الله وحده لا شريك When you put the meat in, please step back. Give somebody else a chance. Come forward. Right up.
On the line.
On the line. Well done. Right. Right. Two shows. You take turns. Done. Can't get on you. You go back a little bit. Go on yourself. 3 shovels. 3 shovels. One at a time. You're next. 2. Come say that, sir. You do show. You sure? Next one behind. Stand behind me. 3. 1. 2. Thank you, brother. Sorry, Mukhtar. 2. 3. Thank you. Next one. good words about you. You also know other good words. It's a bit longer, we'll save it. Okay, hang on.
Hold inside. No. I just Rather be doing this.
I'll do it in a minute.
Behind Darren. Flowers. Get the flower boy. Just bring it one by one. I'll take off. I don't know where he's going to start from. Side पर क्यों वो साइड पर क्यों पता नहीं साइड उधर ठीक उधर क्यों उधर क्यों On one side. Shan. Wherever he's going to put it. Turn around. बोलो पीछे नीचे Yeah, this one's going to go on the side. Was it one word? Was it? Yeah, the one word. With that one there? No, this one. No, this one. Right, okay. Pass this one. This way. No, follow. Was this husband? Was it? This is these two one word. Move it along, Sean. That's one word as well. They'll clip in the middle. That'll be one word with that, I think. But This is son. yeah, sorry. They should clip in. Yeah, that's one left, Dad. That's one Dad. Take the plastic off. Pass that one over, pop over. The small hat put it where is that? Yeah. So टालियां लाई छोड़ो इतना खड़े कर टालियां बच लाओ Small flowers come. Sorry, move that one across shot here. One word as well. It's a big word. Chop that one over here, put the big word over there. Together. This one. That's it. Get that sun, put the sun at the top there. Move them up. Sean, move them up. Do us a favour. Drop that one there. Rizzy, That's that one here, son, yeah? hand, yeah. Hand faster. Push it in. What does he say? Big cuz. Big cuz. Yeah, that's right. Where's the shovel gone? Hang on. Put it that way. Get them flowers out. You're gonna these are look. These are roses. ये कोने लहन लगे रहने दो ये मैं ओ जान दे फिर तुमने इसको फिर बाहर करने ना Dad, put it there. ये जंपान दे फिर जंपान हाँ ये गुलाब है ना गुलाब कितने लगी जाए ये लगी है
इमाम साहब की बस फारग हो इमाम साहब कारी साहब अलिफ लाम मीम तो पढ़ ठीक है कारी साहब नसराज قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. सारे हज़रात कलाम पाक पढ़ी गई है। इसके बाद एक दफ़ा अल्हम्द शरीफ 3 दफ़ा सारे
سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 بار پڑھ دیں تاکہ سب کی طرف سے اپنی طرف سے تحفہ ہو جائے. سارے قبرستان والوں کے لیے دعا ہوگی اور بالخصوص عثمان کے لیے. جس طرح کل میں نے 2 باتیں کی تھی کہ اللہ نے اسے بڑا اخلاق عطا کیا تھا، لیکن پھر بھی اگر کسی بندے کی کوئی دل آزاری زندگی میں ہو جاتی ہے جہاں بندے رہتے ہیں تو آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیں. یہ معاف کر دینا اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے کہ چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنہ دی. تو انہیں معاف کر دیں اور سارے کلام پاک بھی پڑھیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزل آسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جی ہم قبر کے اوپر کھڑے ہیں. This is our destination, this is last destination for everybody. یہ ہر بندے کی آخری آرام گاہ ہے. آج یہ یہاں آئے ہیں، کل ہم نے بھی یہاں آنا ہے. اور عثمان جو ینگ ایج میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تو یہ میسج ان کی طرف سے سب کے لیے ہے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. دیکھیں کہ 3-4 دن کے اندر یہ بندہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا. تا حشر ترستی رہیں گی تیری دید کو میری آنکھیں. کسی نے کہا تھا کہ تا حشر ترستی رہیں گی تیری دید کو میری آنکھیں، اس دل کو وہم و گمان بھی نہ تھا تیری جدائی کا. تو اتنے دنوں میں وہ چھوڑ کر چلے گئے تو یہ زندوں کے لیے ایک میسج ہوتا ہے کہ تم بھی اپنی آخرت کی تیاری کر لو، اپنی قبر کو یاد رکھو. تو اس لیے ان کی طرف سے یہ جا رہے ہیں. ہم سب کے لیے یہ میسج ہے کہ ہم بھی فکر آخرت کریں، آخرت کو یاد کریں. تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم و فضل فرمائے، ان کی بخشش فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا الہ العالمین جتنی کلام مقدس ابھی پڑھی گئی ہے، یا الہ العالمین جو میرے ملک ہوئی ہے خالق کائنات سب اپنی برگاہ میں قبول منظور فرما. اس کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین بالخصوص اس جملہ پاک کلام کا ثواب عثمان بھائی کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. یا الہ العالمین یہ تیری برگاہ میں پہنچ چکے ہیں. یا الہ العالمین تو کریم ہے، کرم کرنے والا ہے. تیرا ارشاد ہے جس طرح بندہ میری رحمت کے بارے میں گمان کرتا ہے میں اتنا ہی قریب ہو جاتا ہوں. خالق کائنات یہ قبر ان کے لیے جنت کے باغوں سے باغ فرما. یا الہ العالمین قبر کو جنت کی کیاریوں سے کیاری فرما. اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور پہچان نصیب فرما. اپنے پیارے حبیب کا دیدار نصیب فرما. یا الہ العالمین تیرے پیاری محبوب کا ارشاد ہے کہ قبر مومن کے لیے تا حد نگاہ کشادہ اور فراخ ہو جاتی ہے. رب ذوالجلال ان کے لیے قبر کو تا حد نظر کشادہ اور فراخ فرما. جنت کی نعمتیں نصیب فرما، جنت کی خوشبوئیں نصیب فرما، جنت کی ہوائیں نصیب فرما. یا الہ العالمین ابھی جو ان کے لیے امتحان کا وقت آ رہا ہے، خالق کائنات نکیرین کے سوالات کو ان کے لیے آسان فرما، صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین اپنے پیاری محبوب کے تفیر جنت الفردوس میں عرفہ والا مقام عطا فرما. ان کے جتنے بھی ماں باپ بہن بھائی بیٹے جتنے دنیا میں رہ گئے ہیں مولا کریم سب کو صبر جمیل عطا فرما. اس سانحہ کو صدمہ کو برداشت کرنے کی ہمت قوت حوصلہ عطا فرما. اس قبرستان میں جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات دفن ہیں
जिनके अजीज़ व कारब हैं, दीगर मुसलमान हैं, मोमिनीन हैं, मौला सब की बख्शिश फरमा। या इलाहुल आलमीन सब के लिए कबूर की मंज़िल आसान फरमा, जन्नत में अरफ़ा व आला मक़ाम अता फरमा, अपना करम व फज़ल फरमा। व बश्शिरि साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या इलाही रहम कर दे मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शही मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदें करबला के वास्ते, इलाही बहक़ मोहम्मद रसूल दुआ हम गुनाहगारों की कर कबूल। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत्तव्वाबुर रहीम, फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Dear respected brothers, elders, this is our time to reflect upon our life, and this is a lesson for us. We need to understand one thing, that this life that we live in, this is a temporary life. This is a temporary life, and if you look at the circumstances now, you know, people are going through many difficulties in life, many challenges we're facing. We need to understand one thing, our final destination, our real house, our real abode is the grave. We need to understand, the Holy Quran Sharif states, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Each and every soul shall taste the zaiqa, the taste of death. Brothers, this is inevitable reality. We all need to understand, we will all taste this. And one day, our real house, which is the grave, we are going to rest 6 foot underneath the ground. That's our real house. And this is what we need to do. A person came to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which person is the most intelligent person? The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the most intelligent person is the one who thinks about his akhirat, his hereafter, and he prepares for it the most. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we need to ask this question to ourselves. How many times do we remember our death? How many times do we remember our akhirat? It is mentioned in the hadith of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that the person who remembers their grave 20 times a day, that person will be considered as a martyr, as a shaheed. This is the status. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says in the hadith, "Akthiru min zikri hadhim al-ladhat." Remember that thing often, that thing which will destroy your pleasures. What is that thing, brothers? That is death. Maut is a reality. We are all going to taste this. This life is only temporarily. The enjoyment in the life is the enjoyment of deception. The Quran Sharif states, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. The life in the world, the enjoyment that we get is only a deception enjoyment. And we know this, brothers, you all know this, that we are going to live in our graves more than that we are living in this world. In the graves we'll live longer, we'll stay longer in the grave. So the common sense dictates we should prepare for something that will be there longer for. That's our grave. Brother Usman was a very good person. We all know him. Very good person. And this is how it happens. When the time for death comes, we will not get any notification. We will not get any messages. Death will come whether we are prepared or not prepared. Death will come to us. And we need to understand, we will all leave. We are all going to leave this world, and we are going to be accountable in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, Sayyidina Uthman radiallahu anhu, the companion of the Holy Prophet alayhi salatu wasalam, when they used to sit beside the grave, they used to cry a lot. They used to cry so much that their beloved, the beautiful bead used to be wet. That's how much they used to cry next to a qabr, next to a grave. When people asked, "Oh Uthman radiallahu anhu, why do you cry so much?"
when you are next to the grave, why do you cry so much? Sayyidina Uthman radiallahu anhu said that the grave is the first stage of the Akhirat. So if someone passes the stage of the grave, after that they'll be successful. And if someone does not pass this stage, the manazil of the grave, they will be unsuccessful afterwards. So whenever we hear, we should remember our death. We should visit the graveyards. We should visit the graveyard because the graveyard reminds us of the Akhirat, of the hereafter. And this is what the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, that you should visit the graveyards because the graveyards remind you of the Akhirat, of the hereafter. Brothers, this life is temporary life. We are going to live this life. We don't know when our time will come. Young people are leaving us. Young people are leaving us. And we don't have certainty how long we are going to live. The barakah in age is diminishing. The signs of Qiyamah are becoming apparent. We are coming even more closer to our death. We need to understand one thing. When a person dies, when they are placed inside the grave, there are 3 questions that a person is asked by the Munkir and Nakir, or Mubashir and Bashir. The first question in the grave is, Man Rabbuka, who is your Lord? And the person who is a good person, they will say, Rabbi Allah, my Lord is Allah Ta'ala. Second question in the grave will be, Ma Dinuka, what is your religion? The person who is a Muslim, good person will say, Deen al-Islam, my religion is Islam. Third question is the far most important question in the grave, which is Ma kunta taqulu fi haqqi hadha ar-rajul. What did you say about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? This is the most important question. Imam Bukhari in his Sahih Bukhari, he only mentions this third question, only this third question. Now, if a person answers this third question successfully, that person will be successful after that in the qabr and after that also. They say either the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they will come themselves inside the grave of that person, or their picture will be shown inside the grave. And when the person who's inside the grave sees the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and recognizes the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that person will be Kamran, that person will be Kamyab, successful person will be that person who recognizes the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On the other side, the person who is Murtab, who does not recognize the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is mentioned in the book of Hadith Mishkatul Masabi, the person who does not recognize the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam inside the grave, he will have such punishment that inside the grave there will be a deaf, dumb, blind person will come with a big sledgehammer, and that sledgehammer is such that if a person would hit that sledgehammer on a mountain, the mountain would turn into dust. So the punishment of that person who does not recognize the Holy Prophet ﷺ inside the grave will be that that person will come inside the grave, that person will be deaf, dumb, blind, and he will hit at the back of the head of that person who does not recognize the Holy Prophet ﷺ, and that person will scream so much that each and everything in the heavens and earth will hear, apart from the jinn and the insan. This is the punishment of the person who does not recognize the Prophet ﷺ inside the grave. May Allah subhanahu wa ta'ala make us remember the Akhirat, make us remember our grave, make us be amongst those who are the righteous people of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala grant Brother Usman Janatul Firdaus ala Maqam and all his family. May Allah subhanahu wa ta'ala grant Badarja Sabri Jameel. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive me if I've said anything wrong. Truth is from Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ma alayna illa al-balagul mubin. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ کریم ہم سب نے جو کچھ بھی تلاوت کیا ہے اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جلیلہ سے محمد عثمان مرحوم مغفور کی روح کو اثار ثواب کرتے ہیں قبول فرما. اللہ کریم ان کی بخشش فرما. یا اللہ ان کی مغفرت فرما. ان کے درجات بلند فرما. آنے والی منازل ان کے لیے سہل اور آسان فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور پہچان نصیب فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. پروردگار عالم اس کے پورے خاندان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی وصحبہ اجمعین. اللہ سے تھوڑی گلی ہیں بوسٹن
Allah ne mevcut all the family, okay? Penny or a pound, anything. Yeah, so you still got your main number, yeah? Okay. I'll come down with you anytime. मंदिर से डिवाई है ये बात कर गए थे
Gentle pushing it down. You were pushing down the shovel. It's puppy, just to take the bigger. You can go on. Give the cup. Yeah, this is how I love this game. तेरा बता यार हैं you knew है दो तरह की कितना की तादाद है हाँ नो तेरी बहुत गल करता है कसम या बहुत ही प्यारा का मुझे बनाई This is our last change, yeah. So then you go up there, but you want to look back at the grade with this. What do you do? You check this line. We make plans. You go back at the top. It's one of the everybody feels you can't find it. There's more than you lose. I have more than he knew he was going to follow it. This is the reality. There's no other reality bigger than this. Because insan is like he's someone who's dreaming. And when he comes into the grave, he wakes up, he realizes all my life was a dream. All my life was a mere fantasy that I was living in. This is the reality. And our sister today, 36 years old, nothing. 36 years old is not even an age that has reached the pinnacle yet. But she has left this world. And it's a sign, it's a potent sign for me and you, and most importantly for each and every one of us. One of the reasons why I mentioned today earlier on was the fact that our children, our youth, what's the biggest problem we have? Lack of education. Why? Because when you die, when you will be put to rest, when it's time for your body to be given ghusl and kafan and tadfeed, who's going to do it for you? Which individual is going to come and do it for you? If you don't teach your children the basic, how do you teach? You become a role model yourself. You become the person who reads salah. You become the person who fasts in the month of Ramadan. You become that person that when it's the time to pray, you come to the masjid. You grab your child by the hand and say, come on, let's go. We're going to go to the masjid today. But until you don't do that, until you do not become the character, until you do not become a Muslim which is worthy of being called a Muslim, until we don't become that, my brothers, we will never have our future generations thinking about these things. There is one individual that in Birmingham when I was there, one individual, this was in COVID time, and he came to the Imam and he said to the Imam, oh Imam Sahib, my father has passed away.
And he goes, I only want you to do one thing for him, and that's obviously just to do the janazah for him. So what did the Imam Sahib do? He did the janazah for him, yes? And usually, sometimes the family, like today, the family required me to come to the qabristan. But this individual, he said, I just need you to do the janazah. He didn't tell the Imam to come to the qabristan with him. He goes, I just want you to do the janazah. Later on, we found out that this individual, he didn't bury his father. He burnt him. Allahu Akbar. Why? Because he couldn't afford to bury him, right? And he thought, oh, a quick way is what? I'll just get rid of him like that. I'll burn him. Billah, this is what's happening in our communities. Our Muslims are doing this. What's the bunyadi point? Lack of knowledge, lack of understanding. You want to know everything about anything. If you want to open up a business, you know every little thing about that. How much money do I need to put into this? What needs what? How do I need to do this? How do I need to do that? When it comes to the deen, we have no concentration. We have become that qawm. We have become them people that we have no understanding for. Then tomorrow, don't be surprised that if when we die, our children do not know how to do ghusl for us. Don't be surprised when we don't know how to bury our deceased in the future. This is a message, wallahi, to everyone who's listening. And I hope that this message goes to you. Now is the time for you to become real parents. Time is going by. Become a father. If you're a father, Allah's granted you children, become a father. Show that you're a father. Point. If you're and one of the ways you become parents is by always thinking to yourself, I am going to go. I am going to leave. Don't think about how much money you're going to leave your children, how much properties you're going to leave the children. Don't think about that, because wallahi, when you're on your deathbed, majority of the time, your children who had no tarbiyah of deen, who had no understanding of deen, they won't be looking at you and having sympathy, oh my father's died, oh I don't know. What's going to be in their mind? How much property did my father leave me? How much hissa of the inheritance do I get? How much portion is going to be mine compared to my brothers or compared to my sisters? That's what we're dealing with. Don't forget, knowledge, education, your children, your future is what you will become, because your end will be dependent upon them in one way, because they will be dealing with this. So it's really important, and I don't need to thank you for coming, because this is a duty that we were supposed to do anyways. You understand? That was something we were supposed to do anyways. But alhamdulillah, Allah has granted us this opportunity, and we pray that Allah subhanahu wa ta'ala will grant us another opportunity again and again, that we will partake in these things, so that when we die, someone will do it for us as well, inshallah. Yes? So let's make dua, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim.